بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے رمضان المبارک کا بیان۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات بیان کو مکمل سننا۔ لیجیے پیش خدمت ہے قاری ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں، خاص طور سے ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے۔ عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو، میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو، میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی۔ اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے۔ چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا، 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔
बाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं। उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अद छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अजाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने हमेशा कदरदानी से काम लिया, मुसीबत की परवाह न की, तकलीफों की परवाह न की, गर्मी सर्दी को नहीं देखा। तमाम औकात में मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की। रमजान का महीना है, जंगे बदर है, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पे हमला कर दिया। चारों तरफ से अरब काफिर टूट पड़े, हजारों जवान आया, घोड़े तलवारें लेकर आए। इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान। अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया, रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई लड़ाई के मैदान में, पानी उनके पास चला गया, खुश्की सहाबा किराम के पास आ गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाई। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे, आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फुलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियां का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी
پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے۔ جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے۔ کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے، ادھر آواز آتی ہے او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا، حرام سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے۔ ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے۔ حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے، پائی پیسہ میرے پاس نہیں، روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں، ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں، مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں، اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے۔ آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے، آپ ان کو قبول فرمائے، آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں، میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کی طرف اللہ پاک متوجہ ہو جاتے ہیں،
दुआएं कबूल की जाती हैं, लोगों की इबादत की तरफ तवज्जो की जाती है। अर्शे अजीम उठाने वाले फरिश्तों को ये हुक्म हो जाता है कि तुम अपनी अपनी इबादत को छोड़कर रोजेदार की इबादत पे आमीन कहो। अंदाजा लगा, इबादत मेरी तेरी और आमीन अर्श उठाने वाले फरिश्तों की। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बाज़ आदमी ऐसा रोजा रखता है उसके रोजे की कबूलियत की दुआ आसमान के फरिश्ते मांगते हैं। बाज़ आदमी ऐसा रोजा रखता है, अदब का लिहाज करता है, एहतराम का लिहाज करता है, अजमत का लिहाज करता है, रमजान मुबारक की एक एक चीज को पूरा करने के लिए हर वक्त कोशा रहता है। उसकी रोजी के लिए, उसके रोजे की कबूलियत की बख्शिश की दुआ के लिए समंदरों के जानवर दुआ मांगते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज लोगों को परवाह नहीं कि रोजा क्या चीज है, खामखा बर्बाद कर देते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी ने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल तक रात दिन गर्मी सर्दी रोजा रखता रहे, एक रोजे का बदला हरगिज नहीं हो सकता। रमजान के एक रोजे का बदला नहीं हो सकता। और ये भी कोई इंसानियत है कि अपने रब से धोखा करना, अपने रब से चालाकी मारना। जिसने कारोबार दिया, जिसने धंधा दिया, जिसने रोजी दी, जिसने औलाद दी, जिसने जवानी दी, जिसने सब कुछ दिया, उसके अहकाम में, उसके कानून में हेरा फेरी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात के यहाँ तो ऐसा हरगिज न था। वो लोग तो तन मन धन से अपने आप को कुर्बान किया करते थे। अब आप ख्याल फरमाएं कि रमजान का 17वां रोजा है और जंगे बदर हुआ है। इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई रोजों में हुई। इस्लाम सबसे पहली लड़ाई रोजों में हुई। सहाबा के पास रैशन नहीं, असला नहीं, सादो सामान नहीं, तलवार नहीं, तीर नहीं, घोड़े नहीं, ऊंट नहीं, कुछ भी नहीं, मगर पहला मैदान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सहाबा किराम को भुगतना पड़ा वो रोजे के साथ था और गर्मी का मौसम था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेके कारी हनीफ साहब का एक बहुत ही खूबसूरत बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर नफा होगा। बड़े दुख की बात है कि रमजान मुबारक गुजर गया, बाज़ घर में घर वालों ने रमजान को दाखिल ही नहीं होने दिया। अच्छे भले खाते पीते आदमी रोजा नहीं रखते। मजदूरों को ये बहाना मिला कि हम कारोबार करते हैं, रोजा कैसे रखें। अरे अगर मौत आ गई तो तेरा बाप कमाई करेगा, और अगर बीमार पड़ जाए फिर कौन कमाई करता है। अरकान इस्लाम में से है रोजा, अहकाम इस्लाम में से है रोजा, इस्लाम की बुनियाद में से है रोजा। नमाज भी और रोजा भी। जिसने नमाज की परवाह न की उसने एक सुकून गिरा दिया, जिसने रोजे की परवाह न की उसने दूसरा सुकून गिरा दिया, जिसने ज़कात की परवाह न की उसने तीसरा सुकून गिरा दिया, जिसने हज की परवाह न की उसने सारे इस्लाम की इमारत को ढा दिया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कई लोग क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेंगे, उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग है? जवाब मिलेगा तुम खाया करते थे, तुम पिया करते थे, या रोजे रखा करते थे, रोजा रखने वाले लोग हैं। मुल्तान के दोस्तों, अगर तुम्हारी ये तमन्ना हो कि हम कयामत की प्यास से बच जाएं, 50,000 साल की शिद्दत वाली प्यास से बच जाएं, कयामत के दिन वाली घबराहट से बच जाएं, कयामत के खौफनाक अजाब से बच जाएं, अगर 50,000 साल की धूप से बचना चाहते हो, शिद्दत से बचना चाहते हो, गर्मी से बचना चाहते हो, प्यास से बचना चाहते हो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है एक आदमी की जुबान
اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے. ان تمام پیاسوں سے گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی, اتنا سخت ماحول بن جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے جتنے تمہیں آنکھیں دی. اتقوا ربکم, ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی. اتقوا ربکم, ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی. اتقوا ربکم, ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا. ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے, جس نے پیر دیے. فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے, اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے, تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے. اس تباہ کاریوں والے دن, پریشان حال والے دن, جس دن یہ حال ہو, فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں. حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی. یہ ہاتھ کام نہ کریں گے, یہ آنکھ کام نہ کریں گی, یہ پیر کام نہ کریں گے, یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا, یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے, یہ دھن دولت کام نہ آئے گی. تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا. تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں, آپ غم زدہ نہ ہوں, آپ پریشان حال نہ رہا کریں. میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا, ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے. جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا. سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے. ابو بکر قرآن پڑھتا ہے, ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے, ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے. اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے. صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو. فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا. ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے. آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں. صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو, فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے. نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین, جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے او لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.
جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو۔ حسین نے تلوار کی نوک کی تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے۔ لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو، سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا۔ اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں، برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے، موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے۔ مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں۔
حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے. ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں. تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں, ایمان کا سودا نہیں کرتا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہیں. 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے. پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں. حیران ہے انتظامیہ, کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری, کس وقت پیستا ہے, یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے. سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا, پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے, سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے, چکی خود بخود چل رہی ہے, دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں. یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا. غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے, بادشاہ وقت ہے, قرآن مجید کا حافظ بھی تھا, مفسر بھی تھا, اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی. اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی. ساری زندگی میں بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے. آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں, مغلوب ہیں, ان سے دبے ہوئے ہیں. کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے, کبھی لبنان کو مارتا ہے, کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے. یہی وجہ ہے ہم نے قرآن چھوڑا, اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتاری. قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا. 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا. کمال کی زندگی صحابہ کرام کی, کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکیداری کرے گا, کوئی کسی کے بنگلے کی چوکیداری کرے گا, کوئی غلہ منڈی کی چوکیداری کرے گا, کوئی سبزی منڈی میں چوکیداری کرے گا, کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا, کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا. یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالی کملی والے کے لشکر کی چوکیداری کر رہے ہیں. دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جاگنا تو ویسے بھی ذمہ لگ گیا, تو سو جا میں جاگتا ہوں. چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا, قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا, اور اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش عظیم پہ یاد کروں گا. جس نوجوان نے اپنے ذمہ جاگنا لیا, قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی, نماز کی نیت باندھ کر سورت کہف پڑھنے لگا. دشمن کی طرف سے تیر لگا کمر میں, پتہ ہی نہ چلا کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا. دوسرا تیر لگا, تیسرا تیر لگا, خون بہ کر سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا. اس نے اٹھ کر شور مچایا نماز ختم کر, دشمن آ گیا. چنانچہ جب نماز ختم کی
تو کمر پہ ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میری کمر میں تو تیر چبھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی پتا نہیں. اب وہ صحابی کھینچ کر نکالنے لگا. وہ جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہنے لگا کہ اب تو دکھ ہوتا ہے, میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں, قرآن پڑھنے لگوں گا, پھر نکالنا مجھے پتا نہ چلے گا. اور مسلمانوں خدا کی قسم نبی کے دیوانوں نے, نبی کے پروانوں نے ایسا قرآن پڑھا تیر چبھتے گئے پتہ ہی نہ چلا. میرے نبی تیرے نبی ساری کائنات کے نبی, عرشیوں کے نبی, فرشیوں کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج ہم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا, دعا میں عاجزی بڑھ جاتی, رکعات لمبی ہو جاتی, سجدے لمبے ہو جاتے, اللہ سے مانگنا بڑھ جاتا. فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے گزاری. تو صبح کو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان جو ہوتے ہیں کیا آپ کو اپنی بخشش کا یقین نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ جب مجھے یقین ہے تو کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے جو مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی ساری رات روئے, امتی ساری عمر میں ایک دن نہ رویا. فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك, ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ساری رات گزار دی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او میرے رب اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو بخشنے والا ہے, تو غالب اور حکمتوں کا مالک ہے, تیرے یہاں کون سی کمی آ جائے گی؟ صحابہ کرام تو جیا کرتے تھے اسی کے سہارے سے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی ہر وقت دعا کرتے تھے الہی جب میری موت آئے, رمضان کا مہینہ ہو, گرمی کا موسم ہو, میرا روزہ ہو, جہاد فی سبیل اللہ ہو, کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہو, لڑائی ہو, اعلان ہو چکا ہو, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. حضرت معاذ دعا کرتے ہیں کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ گرمی ہو, میرا روزہ ہو, کفار سے مقابلہ ہو, وہ میرے ٹکڑے کر دیں, میری زبان کاٹ دیں, تیری عدالت ہو, میری پیشی ہو. جب میرا خدا پوچھے معاذ دنیا سے کیا لایا, عرض کروں الہی زبان کٹا کے آیا ہوں, روزہ رکھ کر آیا ہوں, ارادہ یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر سے روزہ افطار کروں گا. آج قوم کھلے بندوں کھاتی پھرتی ہے, انہیں شب قدر کا کیا پتا, انہیں لیلۃ القدر کا کیا پتا, انہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا کیا پتا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. شب قدر وہ رات ہے جس میں نے قرآن کو نازل کیا. جمہور علماء کے نزدیک آج کی رات ہے وہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا.
حدیث میں آتا کہ جنت میں درخت اسی رات میں لگائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اسی رات میں سجایا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, ایک ہوا چلتی ہے, حلقے بجتے ہیں, پوچھا جاتا ہے یہ کیا بات ہے, جواب ملتا ہے کالی کملی والے کے امتیوں کے لیے جنت کو کھول دیا گیا. آج جو لوگ مانگ رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں, یہ پاگل نہیں, یہ دیوانے نہیں. ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا, اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ, لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ, ہر گھر میں جاؤ, ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو, جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر. قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے, مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں, 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے, شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے, سعادتوں سے محروم ہے, رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے. 4 قسم کا آدمی. سب سے پہلا شرک کرنے والا, اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو, کسی پیر کو, کسی فقیر کو, کسی پیغمبر کو, کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے, نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے, نہ رمضان کام آتا ہے. شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. آج مسلمان چلاک بڑے ہیں, اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے, اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو, ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو. فرمایا لا تشرک باللہ, اے ماضی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلت او حرقت, یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے, جلا کر خاک کر دیا جائے, اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا, جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا, وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, پوجا کے قابل کوئی نہیں, نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں, ایک اللہ کی ذات ہے. آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں, پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں, قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں, اور پھر مومن کے مومن ہیں. تو 4 قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سب سے پہلا شرک کرنے والا. دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو, شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو. تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں, اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے. اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے. اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے. الحمدللہ نیک لوگ ہیں, اچھی نسل ہے, شرافت والے ہیں, بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے. مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں, اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا. ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے. ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے. شب
शब कदर वाली रात में, लैलतुल कदर की रात में, निजात वाली रात में, कामयाबी वाली रात में, रुस्तगारी वाली रात में, अल्लाह की रहमत वाली रात में, बख्शिश वाली रात में, आज की रात में अल्लाह पाक करोड़ों आदमियों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। ये 4 किस्म के आदमी फिर भी महरूम है। अपने आप को बचाने की कोशिश करो, आम रहमत बरसे फिर भी अगर महरूम रह जाए कितनी बुरी बात है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शब कदर की इबादत अगर एक रात किसी को मिल जाए तो 83 साल 4 महीने मुस्तकिल इबादत में गुजारने का सवाब मिलता है। इसी को फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। ये दोस्तों, आप हजरात सुन रहे थे हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बयान। कितने खूबसूरत अंदाज में हज़रत बयान फरमा रहे थे, किस तरीक़े से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर क्या क्या करना चाहिए, किस तरीक़े से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीक़े से अपनी खिलाफत के अंदर कितनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। दोस्तों, तमाम सहाबा इकराम ने इस दीन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आज हम लोग इस दीन की कदर नहीं करते। क्योंकि हमारा इस पर कुछ लगा नहीं है। दोस्तों, हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मुसलमान के घर के अंदर पैदा फरमाया, नहीं तो वो किसी और के यहाँ भी पैदा कर सकता था। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकाम को पूरा करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और माह मुबारक के अंदर जितनी हो सके इबादत करें और अपने आप के अंदर परहेज़गारी लाएं। दोस्तों, तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया के अंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रज़ू अन का लक़ब दिया। क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस दीन पर निछावर किया था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी थी। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करके इस दुनिया से जाएँ। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये बयान पसंद आया होगा। क़ारी हनीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं फिर अगले बयान में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।